السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت چھوٹی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، ضرور دیکھیں۔ کبھی کبھار جھوٹ اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ سچ بے بس نظر آتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چند لمحوں کے لیے وحی کا انتظار تھا، لیکن زبانیں بے لگام ہو چکی تھیں، اور جس پر الزام تھا وہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ اور پاکیزگی کی مثال۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہت بڑا امتحان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باز زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں دو قریبی صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ بریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ نے کہا، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے ان پر الزام لگے، بس وہ ایک معصوم لڑکی ہیں، آٹا گوندتی ہیں اور اکثر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے کیونکہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی نازل فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس شخص کی طرف سے عذر دے گا جو میری بیوی کے بارے میں مجھے تکلیف دیتا رہا؟ قسم اللہ کی، میں نے اپنے گھر میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس حدیث سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، جھوٹ اور تہمت بہت بڑا گناہ ہے، خاص طور پر کسی پاکیزہ انسان پر۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشورے کی ضرورت پڑی مگر وہ فیصلہ وحی کے مطابق کرتے تھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو خود آسمان سے نازل کیا۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی پر تہمت لگ سکتی ہے تو کوئی بھی جھوٹ کا نشانہ بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھو، سچ ہمیشہ رہتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کا محافظ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2637۔